Bismillahirrahmanirrahim. Honorable and respected teachers साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा अव्वल तफसील से पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा दोम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर्स डायरी और स्टूडेंट्स डायरी बहुत ज़रूरी होती है। टीचर्स डायरी में टीचर ये लिखता है कि मैंने किस डेट को, किस तारीख को और किस दिन कितना सबक पढ़ाया है और कौन सा सफ़ा पढ़ाया है, उसकी कितनी एक्टिविटीज़ करवाई हैं और कितना सिलेबस कंप्लीट करवा लिया है। इस तरह उस्ताद को ये भी पता चल जाता है कि कितना सिलेबस उसका कवर हो गया है और कितना बाकी रह गया है। और स्टूडेंट्स डायरी बाज़ स्कूलों में लगवाई जाती है और इस पर तमाम मज़ामीन, तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में तफसील से लिखा होता है। पेज नंबर भी और जितना होमवर्क बच्चों ने घर में जाके करना होता है सारा तफसील से लिखा होता है, ताकि स्टूडेंट्स अपने वालिदैन की मौजूदगी में होमवर्क कंप्लीट कर सकें। बाज़ टीचर्स जो स्टूडेंट्स डायरी नहीं लगवाते, बल्कि उसकी जगह बच्चों की किताबों पर डेट्स लिख देते हैं, तारीख लिख देते हैं और निशानी लगा देते हैं कि इतना बच्चों ने होमवर्क घर जाके करना है। तो ये समझ लें कि लो कास्ट नो कास्ट वाला एक स्ट्रेटजी है, ये भी दुरुस्त है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी हम नसाबी सरगर्मियाँ, इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब तलबा क्लासरूम में बदनज़मी, डिस्टरबेंस और डिसिप्लिन को ख़राब करें तो हासिलात ताल्लुम हासिल नहीं हो सकते। इस वक्त तलबा को अगर टीचर बाहर ग्राउंड में ले जाए और फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवाए, जिस्मानी वर्जिश करवाए, दौड़ लगवाए या परेड वगैरह करवाए, इसके अलावा रस्साकशी भी करवाई जा सकती है, ताकि तलबा की एनर्जी कंज्यूम हो जाए और वो असर नो पढ़ने के लिए, तहसील इल्म के लिए रेडी हो जाएं, मसरूफ़ हो जाएं, तो ये भी बहुत मुआवन साबित होता है। दरअसल क्लासरूम एक मैनेजमेंट ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। जितना भी क्लासरूम मैनेजमेंट का वर्क है ये ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस नहीं है। इसमें उस्ताद, वालिदैन और तलबा, स्टूडेंट्स तीनों मिलकर फ़रोग़ तालीम के लिए कोशिश रहते हैं। अगर असातिज़ा मेहनत करवाते रहें और वालिदैन कोऑपरेशन ना करें तो SLOs को और टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये असातिज़ा, तलबा और वालिदैन तीनों की ज़िम्मेदारी है कि वो फ़रोग़ तालीम के प्रोसेस को, क्लासरूम मैनेजमेंट को पाया तकमील तक पहुँचाने में एक दूसरे से तावन करें, क्योंकि कोऑपरेशन से और मिलजुल कर टारगेट्स अचीव करने में ही कामयाबी है। अगर असातिज़ा क्लासरूम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखें लेकिन तलबा नोटबुक्स, किताबें और लिखने का सामान घर छोड़ें, या असातिज़ा और तलबा वर्क करें लेकिन वालिदैन तवज्जो ना दें और होमवर्क ना करवाएं और तरबियत ना करें, तो हासिलात ताल्लुम और SLOs मुतासर होते हैं। तलबा हमारे पास सिर्फ 5 या 6 घंटे होते हैं, बाकी 18 या 19 घंटे वो अपने वालिदैन के पास गुजारते हैं। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों की खुसूसी तालीम व तरबियत का एहतमाम करें, हर मुसलमान की इज़्ज़त करना सिखाएं, असातिज़ा का अदब करना सिखाएं। और हमारे मुशाहदा में आया है कि 80% पेरेंट्स बच्चों को होमवर्क नहीं करवाते, छुट्टियों का काम भी नहीं करवाते और सबक याद नहीं करवाते, बल्कि बच्चों पर बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं देते। ज़ाहिर है उसमें वालिदैन का भी, बाज़ वालिदैन का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर एट बिलो पावर्टी लाइन, वो गुर्बत का शिकार हैं और बेरोज़गार हैं और बच्चों ने जाके घर में बाप की दुकान पर भी वक्त देना होता है। ये मजबूरियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को होमवर्क करवाएं, सबक याद करवा के तो फिर स्कूल में भेजें। बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो कापी, पेंसिल और दीगर पढ़ने वाली चीज़ें भी लेके नहीं आते। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों का बस्ता चेक करके, बैग चेक करके, कापी, पेंसिल, दीगर पढ़ने लिखने वाला सामान कंप्लीट करके, गिन के मुकम्मल बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि असातिज़ा फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में आसानी के साथ
ایس ایل اوز کو حاصل کر سکیں۔ اساتذہ تو پھر بھی محنت کرواتے ہیں اور ہمہ وقت فروغ تعلیم کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن اساتذہ، طلباء اور والدین تینوں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیں۔ ماہانہ بنیادوں پر اور سمیسٹر وائز بھی اگر تقریری اور تحریری مقابلہ جات اساتذہ کرواتے رہیں تو یہ بھی کلاس روم مینجمنٹ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکیجول کے مطابق تشکیل دے لیں کہ کون سے وقت میں اور کب بچوں کے تقریری یعنی سپیچز وغیرہ کے اور تحریری جس طرح ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ صفائی پر، وقت کی پابندی پر، دیانتداری پر طلباء سپیچز کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، تو تحریری اور تقریری مقابلہ جات یہ بھی کلاس مینجمنٹ میں شامل کرنے چاہیے تاکہ فروغ تعلیم میں یہ بھی معاون ثابت ہوتے ہیں، تو طلباء اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ بچوں کو جب بھی ایجوکیٹ کریں، ٹیچنگ کریں، تو بچے جب کلاس روم کا کلاس ورک کریں تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، انعامات دینے، میڈل دینے، حوصلہ افزائی کرنا، انکریجمنٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی نوٹ بکس پر ویل ڈن، ایکسیلنٹ، ویری گڈ، شاباش، اس طرح کے ریمارکس دیتے رہیں تاکہ بچے پھر بڑے شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف رہ سکیں۔ بچوں کی کلیپنگ بھی کروائی جا سکتی ہے تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ اسٹوڈنٹس اٹینڈنس لازمی لگانی چاہیے۔ غیر حاضر طلباء کے والدین سے میٹنگ کریں۔ اس میٹنگ میں پڑھائی میں کمزور طلباء اور شرارتی طلباء کو بھی شامل کر لیں اور والدین کو ان کے بارے میں آگاہ کریں، انفارمیشن دیں تاکہ والدین بھی بچوں پر توجہ دیں اور اساتذہ بھی، تو مل جل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ دراصل اساتذہ کا 1-2 پیریڈ حالی بھی ہونا چاہیے جس میں وہ پیپر ورک کر سکیں، لیسن پلاننگ کر سکیں اور نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا جائزہ لے سکیں۔ اساتذہ خود سچ بولیں گے تو بچے بھی سچ بولیں گے۔ وقت کی پابندی اگر اساتذہ کریں گے تو اسٹوڈنٹس بھی کریں گے۔ اگر اساتذہ محنتی ہیں، دیانتدار ہیں اور بڑے ذمہ داری سے رسپانسیبل بن کر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یقیناً اس کے بڑے دورس نتائج ملتے ہیں اور بچے بھی اساتذہ سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو اساتذہ کبھی بھی پیپر مارکنگ کرنے کے لیے طلباء سے کام نہ کروائیں بلکہ خود کریں اور طلباء کو ان کی غلطیاں، مسٹیکس، شارٹ کمنگز بتاتے رہیں اور پیپر پر سرکل لگا کر یا انڈر لائن کر کے یا نشاندہی کر کے، تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں اور بچوں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس اس کے بعد اپنی غلطیاں دیکھ کے ان کی کریکشن کریں، درست کریں۔ اب ہمارے اساتذہ کی کچھ مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ کرپٹ سسٹم کے تابع ہیں۔ پھر کچھ مجبوریاں یہ ہیں کہ بعض ہمارے پبلک سکولوں میں نااہل ہیڈ ماسٹرز صاحبان موجود ہیں جن کے تابع اساتذہ کو رہنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں، کرپٹ سسٹم اور نااہل شارٹ اور چھوٹے جو ہیڈ ماسٹرز صاحبان کی شکل میں حکمران ہیں، یہ فروغ تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو اب پھر بھی ان حالات کی مجبوریوں کے پیش نظر پھر بھی اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت محنت میں مصروف رہیں، فروغ تعلیم کے لیے کوشاں رہیں اور ایس ایل اوز کو اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف نظر آئیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ کلاس روم مینجمنٹ جب کریں تو یہ بھی اس میں شامل کریں کہ کریمنگ سسٹم سے، رٹا سسٹم سے بچوں کو نجات دلائیں اور ایسی ایکٹیویٹیز شامل کریں اپنے کلاس روم مینجمنٹ میں، اپنے درس و تدریس میں ایسی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں شامل کریں کہ بچے رٹا سسٹم کی بجائے سمجھ بوجھ سے کام لیں، بچوں کا سینس ڈیولپ کریں، کمپریہنشن آف دی سبجیکٹ یعنی مضمون کی سمجھ بوجھ، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو اساتذہ بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں لیکن سینس ڈیولپ نہیں کرتے، وہ ادھوری تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ لازماً
کمپریہنشن آف دی سبجیکٹ پر اپنی توجہ فوکس کریں اور بچوں میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ کامیاب استاد کو تو دوران تدریس ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طلباء اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لہٰذا سینس ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک انگلش کی بات ہے تو میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ نو سینس وداؤٹ ٹینس، تو ٹینسز کے بغیر انگلش کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح انگلش گرامر اس کو امپروو کرنا، سنتھیسس کو، انالیسس کو پورا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ایکٹیو وائس کو، پیسو وائس کو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو، اور تمام سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ اور اس طرح دیگر جتنے بھی گرامیٹیکل رولز ہیں ان کو جاننا از حد ضروری ہے۔ ایک بات کلاس روم مینجمنٹ میں یہ بھی شامل کریں کہ اساتذہ کا، ٹیچرز کا اپنا لباس، ڈریس بڑا اٹریکٹیو ہو، پرکشش ہو، لباس اور شخصیت باوقار نظر آئے۔ کلاس روم میں اساتذہ کی چیئر بھی موجود ہو، بہترین اور خوبصورت ٹیبل موجود ہو، ڈائس موجود ہو، اس کے علاوہ اساتذہ کے پاس پوائنٹر بھی موجود ہو تاکہ وہ وائٹ بورڈ پر پوائنٹر استعمال کر کے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ استاد کا کام طلباء کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کلاس روم میں استاد ایکٹیو ہو، استاد فعال ہو، استاد انرجیٹک ہو اور استاد درس و تدریس میں مصروف ہو، لیکن اس کے اسٹوڈنٹس غیر فعال ہوں، اس کے اسٹوڈنٹس جامد اور ساکن ہوں، اس کے طلباء فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کی کلاس روم مینجمنٹ درست نہیں ہوئی، اس کو اپنی مینجمنٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر طلباء کلاس روم میں بزی ہیں، کلاس ورک کرنے میں مصروف ہیں، اگر اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہیں اور تحصیل علم میں بزی ہیں، مصروف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ بالکل درست ہے۔ بقول اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ایک اور مقام پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اساتذہ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم کی ترسیل اور تفویض اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ تحصیل علم کی ذمہ داری طلباء کی ہے۔ اپنے اساتذہ کے نام یہ شعر کرتا ہوں، نگاہ بلند سہن دل نواز جاں پر سوز، نگاہ بلند سہن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔